بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ ایک مشہور قول عظیم سلطان ٹیپو سلطان کا ہے، جو سلطنت خدا داد میسور کی عظیم ترین سلطان تھے، جنہوں نے 1782 سے لے کر 1799 تک حکومت کی۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ٹیپو سلطان کی جو ایک عظیم سپہ سالار، عظیم حکمران گزرا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 کو پیدا ہوا۔ شیر میسور سلطان حیدر علی کے سب سے بڑے فرزند شیر میسور بھی کہا جاتا ہے، ریاست میسور کے حکمران تھے۔ ہندوستان کے اصلاح و حریت پسند حکمران، بین المذاہب ہم آہنگی کی جاوید مثال، تغرق فوجی راکٹ کے موجد تھے۔ انہوں نے اپنی حکومت کے دوران متعدد انتظامات اختراعات متعارف کروائیں، جن میں ایک نیا سکول کا نظام اور کیلنڈر، سکوں کا نظام اور کیلنڈر، اور ایک نیا زمینی محصول کا نظام شامل تھا، جس کی وجہ سے میسور کی ریشم کی صنعت نے ترقی کا آغاز کیا۔ انہوں نے میسوری راکٹ اور فوجی دستہ فتح المجاہدین کو قائم کیا۔ ٹیپو سلطان نے اینگلو میسور جنگوں کے دوران برطانوی افواج اور ان کے اتحادیوں کے پیش قدمی کے خلاف راکٹوں کو استعمال کیا، جو کہ ان کی اپنی ایجاد تھی۔ ٹیپو سلطان اور ان کے والد نے اپنی فوج، جو فرانسیسی تربیت یافتہ تھے، کو انگریزوں کے خلاف اپنی جد و جہد میں فرانسیسیوں کے ساتھ اتحاد میں استعمال کیا۔ 1782 میں حیدر علی کی کینسر سے موت کے بعد ٹیپو سلطان نے میسور کے حکمرانوں کے طور پر ان کی جگہ لی۔ انہوں نے دوسری اینگلو میسور جنگ میں انگریزوں کے خلاف اہم فتوحات حاصل کی اور منگلور کے 1784 کے معاہدے پر بات چیت کی، جس کے ساتھ دوسری اینگلو میسور جنگ کا خاتمہ ہوا۔ ٹیپو سلطان برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ایک ناقابل تسخیر دشمن رہے، جنہوں نے 1789 میں برطانوی اتحادی تراوکور میں اپنے حملے کے ساتھ تنازعات کو جنم دیا اور تیسری اینگلو میسور جنگ میں انگریزوں کو سرنگا پٹم کے معاہدے پر مجبور کیا، جس سے انگریزوں کو پہلی فتح کیے گئے متعدد علاقوں کو کھونا پڑا۔ انہوں سلطنت عثمانیہ، افغانستان، فرانس سمیت غیر ملکی ریاستوں میں سفیر بھیجے تاکہ برطانیہ کے مخالفت کو اکٹھا کیا جا سکے۔ چوتھی اینگلو میسور جنگ میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجیوں کو مشترکہ قوت، جس کی حمایت مراٹھوں اور نظام حیدرآباد نے کی تھی، جس میں ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی اور وہ 4 مئی کو اپنے سرنگا پٹم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو ڈیئر ناظرین، ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 کو، جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا، پیدا ہوئے تھے جمعہ کے دن۔ خاندان تغلق خاندان میں پیدا ہوئے۔ موجودہ دور میں بنگلور میں، آج جو کہ دہی ضلع کا مقام ہے، جو بنگلور شہر کے 33 کلومیٹر 21 میل شمال میں واقع ہے۔ ٹیپو سلطان کا نام آرکاٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیاء کے نام پر ہے۔ اسے اپنے دادا فتح محمد نام کی مناسبت سے فتح علی بھی کہا جاتا ہے۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر خاص توجہ دی اور فوج اور سیاسی امور میں اسے نوعمری میں ہی شامل کیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا۔ اسے اپنے والد حیدر علی، جو جنوبی ہند کے سب سے طاقتور حکمران کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو بازور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست فاش دی۔ ٹیپو سلطان کا قول تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی
گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ برطانوی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی اور برصغیر کے لوگوں کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرنے کے لیے سنجیدہ و عملی اقدامات کیے۔ سلطان نے انتہائی دور اثرات کی حامل فوجی اصلاحات نافذ کی، صنعت و تجارت کو فروغ دیا اور انتظامیہ کو اثر نو منظم کیا۔ سلطان کو اس بات سے اتفاق تھا کہ وہ برصغیر کے لوگوں کا پہلا مسئلہ برطانوی اخراج ہے۔ نظام اور مرہٹوں نے ٹیپو کی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا، انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران جب سرنگا پٹم کی شکست یقینی ہو چکی تھی، ٹیپو نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بازود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہو گئی۔ اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو چترا درگاہ بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو راضی نہ ہوا اور 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی جو اصل مادری زبان تھی اردو اور وہ فارسی بھی بولتے تھے۔ ان کی جو جنگی اصلاحات تھیں، ٹیپو سلطان نے ابتدائی ان کی خدمات کیا تھیں؟ ٹیپو سلطان کو اپنے والد کی ملازمت میں فرانسیسی افسران کی طرف فوجی حکمت عملی کی تربیت دی گئی۔ 1766 میں 15 سال کی عمر میں پہلی میسور جنگ میں انگریزوں کے خلاف اپنے والد کے ساتھ تھے اور 1767 میں 16 سال کی عمر میں کرناٹک پر حملے ہوئے گھوڑ سواروں کی ایک فوج کی کمان کی۔ انہوں نے 1775-1779 کی پہلی اینگلو مرہٹا جنگ میں بھی شامل تھے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی۔ وہ مذہبی تعصب سے پاک تھے، یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم ان کی فوج اور ریاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو مملکت خدا داد کا نام دیا۔ حکمران ہونے کے باوجود خود کو عام آدمی سمجھتے تھے۔ باوضو رہنا، تلاوت قرآن پاک کے معمولات میں سے ظاہری نمود و نمائش سے اجتناب برتتے تھے۔ ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ زمین پر کھدر بچھا کر سویا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے غلاموں اور لڑکیوں کی خرید و فروخت بالکل بند کر دی، ان کے لیے یتیم خانے بنائے۔ بعض روایات کو روکنے کے لیے، بری روایات کو روکنے کے لیے مندروں میں لڑکیوں کا داخلہ بھی ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ ٹیپو سلطان کی علم دوستی کا یہ احوال تھا کہ ہفت زبان حکمران کے کہے جاتے تھے، یا آپ کو عربی، فارسی، اردو، فرانسیسی، انگریزی سمیت کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ آپ مطالعے کے بہت شوقین تھے، ذاتی کتب خانے کے مالک تھے جس میں کتابوں کی تعداد کم و بیش 2000 بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو برصغیر میں راکٹ سازی کا موجد کہا جاتا ہے کیونکہ راکٹ انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ ٹیپو سلطان ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ ہر جنگ میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ رہنے والے ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے تمام فنون سپہ گری سے واقف تھے۔ اپنی افواج کو پیادہ فوج کی بجائے سواروں، توپ خانے کی شکل میں زیادہ منظم کیا۔ اسلحہ سازی، فوجی نظام و نسق، فوجی اصلاحات میں تاریخ ساز کام کیا۔ ٹیپو سلطان کے بہت بڑے کارنامے کیا تھے؟ انہوں نے مردم شماری کرائی، پنچایت راج کی بنیاد رکھی، فرانسیسی ماہرین نے پانی سے چلنے والا ایک انجن تیار کیا جس سے توپوں میں بآسانی سوراخ کیا جا سکتا تھا۔ دنیا میں میزائل ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر تھا، حتیٰ کہ امریکیوں نے بھی اس کو راکٹ کے بانیوں میں شمار کیا ہے۔ وہ جب بھی اپنی سلطنت کے کسی کارخانہ میں جاتا تو نئے طرز پر جدید انداز کی کوئی چیز بنانے کا حکم ضرور دیتا۔ ٹیپو سلطان کی بری اور بحری فوجوں کا انتظام قابل داد تھا۔ فوج کے محکمہ میں 11 بڑے بڑے شعبے تھے۔ سلطنت کے کل رقبہ کو
فوجی اضلاع میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس نے 1796 میں امراء البحر کی ایک جماعت قائم کی جس میں 11 اراکین تھے۔ ان اراکین کا لقب میریم رکھا گیا تھا۔ ان اراکین کے تحت 30 امیر البحر تھے۔ بحری فوج کے متعلق 20 جنگی جہاز کا کلاں اور 20 چھوٹے جنگی جہاز تھے۔ سلطان کو فن جہاز سازی سے بھی شغف تھا۔ وہ جہازوں کے نقشے خود تیار کرتا تھا۔ جہازوں کے پیندے کے واسطے ہدایت کی گئی تھی کہ تانبے کے پیندے لگائے جائیں تاکہ چٹانوں سے ٹکرانے کی صورت میں نقصان نہ پہنچے۔ جہاز سازی کی لکڑی کا جنگل بھی نامزد کر دیا گیا اور سب مدارج کے افسروں کی تنخواہوں کی بھی سراحت کر دی۔ فوجیوں کے باقاعدہ تربیت کے لیے خصوصی مراکز قائم کیے گئے تھے اور پوری فوج کو از سر نو منظم کیا گیا تھا۔ عدل و انصاف کا ایسا نظام سلطان نے قائم کیا کہ ہر شہر، قصبہ، قلعہ کے 4 دروازے مقرر کیے جہاں پہرے دار مقرر کیے۔ ملک میں بغیر اطلاع و اجازت کوئی آنے نہ پائے۔ ہر مقام پر فوری اطلاع کا انتظام کیا گیا۔ جس مقام پر چوری ہو جاتی وہاں کے پولیس افسر کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا۔ اگر مجرم گرفتار نہ ہو سکتا تو پولیس افسران کی تنخواہ سے اس کی تلافی کی جاتی۔ مقامات پر ڈاکوں کا حملہ خطرہ رہتا تھا وہاں کے رہنے والوں کو آتشی اسلحہ رکھنے کی عام اجازت تھی۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ہر شہر میں قاضی، گاؤں پنچایت مقدموں کا فیصلہ کرتی۔ فریقین میں سے کسی کو ابتدائی عدالتوں کے فیصلہ پر شک ہوتا تو مقدمہ صدر عدالت ہائی کورٹ میں دائر کیا جاتا تھا۔ جی ہاں، ٹیپو سلطان کی میسور میں خوشحالی کا ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے غلاموں، لڑکیوں کی خرید و فروخت بالکل بند کر دی تھی۔ یتیم خانے بنائے تھے۔ مندروں میں لڑکیوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ تیسری جنگ میں انگریز جب اس علاقے میں داخل ہوئے تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ خوبی وہ ہے جس کا اعتراف دشمن کرے۔ ٹیپو سلطان سے انگریزوں کے لیے بے انتہا تعصب کے باوجود کیپٹن لٹل، جس نے میسور کی تیسری جنگ میں نمایاں حصہ لیا تھا، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ ٹیپو کے متعلق بہت سی افواہیں سنی جاتی تھیں کہ وہ ایک جابر و ظالم حکمران ہے جس کی وجہ سے تمام رعایا اس سے بیزار ہیں، لیکن جب ہم اس کے ملک میں داخل ہوئے کہ دیکھا کہ صنعت و حرفت کی روز افزوں ترقی کی وجہ سے نئے نئے شہر آباد ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ڈیئر ناظرین، ٹیپو سلطان 4 مئی 1799 میں سرنگا پٹم ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اس دوران قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی۔ ٹیپو سلطان کو ہولی یعنی ڈیڈی گیٹ وے پر قتل کیا گیا تھا جو سرنگا پٹم قلعہ کے شمال مشرقی زاویہ سے 300 گز 270 میٹر دور واقع ہے۔ انہیں انگلی دوپہر گمال میں اپنے والد کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔ جب انگریزوں نے شہر کی دیواریں توڑ دیں تو فرانسیسی فوجی مشیروں نے ٹیپو سلطان کو خفیہ راستوں سے فرار ہونے اور باقی جنگیں دوسرے قلعوں سے لڑنے کو کہا تھا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ ٹیپو سلطان گرتے گرتے بھی دشمن کے 2 سپاہیوں کی گردنیں اتار گئے۔ وہ شہید ہو چکا تھا لیکن ان کے ہاتھ میں تلوار موجود تھی۔ دشمن کا کوئی بھی سپاہی اس تلوار کی موجودگی میں ان کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو 60,000 سے زیادہ سپاہی تھے، تقریباً 4,000 یورپی، باقی ہندوستانی، جبکہ ٹیپو سلطان کی افواج کے صرف 30,000 تھے۔ انگریزوں کے ساتھ مل کر کام کرنے والے ٹیپو سلطان کے وزیروں کی طرف سے دھوکہ، انگریزوں کے لیے آسان راستہ بنانے کے لیے دیواروں کو کمزور کرنا۔ ٹیپو سلطان کی موت نے برطانوی جنرل ہیرس کو اب ہندوستان ہمارا ہے کہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ٹیپو سلطان کا مقبرہ گنبد میں واقع ہے جس میں ٹیپو سلطان، ان کے والد حیدر علی، ان کی والدہ فخر النساء کی قبریں موجود ہیں۔ اسے ٹیپو سلطان نے اپنے والدین کی قبروں کے لیے بنایا تھا۔ انگریزوں نے ٹیپو کو 1799 سے سری رنگا پٹنہ کے محاصرے میں ان کی موت کے بعد یہاں دفن کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ ڈیئر ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، ایک ایسی نئی ویڈیو ٹیپو سلطان کی
ہسٹری تاریخ کے بارے میں لے کے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی اور آسانی سے آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔